مرد وہ نہیں ہوتا جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تم سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا ساتویں آسمان تک جاتی ہے۔ جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف اللہ سے کہہ کر دیکھو۔ موت دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نے ہی مجھے مار دیا۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ دنیا کو اگر پتہ چل جائے کتنا چاہتا ہوں تمہیں، آدھی رشک سے مر جائے آدھی حسد سے۔ تہجد بڑی لاجلی عبادت ہے، یہ رب سے اپنی بات منوا کر رہتی ہے۔ سحر کے بعد فجر کی نماز عام دنوں سے زیادہ پرسکون لگتی ہے۔ بات تو ساتھ چلنے کی ہوئی تھی، آپ تو آگے ہی نکل گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا کہیں ہمارے کردار سے بدبو تو نہیں آ رہی۔ دوستی اگر سچی ہو تو اللہ حافظ کہنے کے بعد بھی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو ورنہ بہت تکلیف ملتی ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں جال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ کسی انسان سے اتنی امیدیں مت لگائیں کہ امید ٹوٹ جائے تو آپ خود بھی ٹوٹ جائیں۔ کون کس کے ساتھ مخلص ہے، وقت ہر شخص کی اوقات بتا دیتا ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ سب کے دل کی مرادیں پوری فرما اور سب کی مشکلات حل فرما میرے رب۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجیے گا۔ دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے والوں کو کبھی دوبارہ دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ یا اللہ تو ہی بہترین سبب بنانے والا ہے، یا رب ہمیں وہی راستے سمجھانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے کن سے مکمل فرمانا، آمین۔